صدر محفل جناب سردار اختر مینگل صاحب، بہت معزز رہنمایان کرام، صحافی اور دانشور دوستوں، انسانی حقوق کے دوستوں، سب سے پہلے میں بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج 10 دسمبر کو اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ 10 دسمبر کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا آفاقی منظور ہوا تھا۔ 20ویں صدی میں دو عظیم جنگیں ہوئی، پہلی جنگ عظیم جو شروع میں ہوئی اور دوسری جنگ عظیم جو تقریباً نصف کے قریب واقع ہوئی۔ اس کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ جنگیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، انسانی حقوق کا قانون نہیں ہے قوموں کے لیے، افراد کے لیے۔ تو اقوام متحدہ بنی، اقوام متحدہ کا منشور آیا، چارٹر، اور اس کے اندر رولز آف دا گیم بنائے گئے کہ قومیں کیسے رہیں گی، ملک کیسے رہیں گے، افراد کیسے رہیں گے، اور اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا گیا تو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ اور اس کے بعد سے یہ مسئلہ جو ہے آگے بڑھتا رہا ہے، اور اب ایک پورا دنیا میں ایک پورا قانون ہے انسانی حقوق کا، ایک باڈی ہے قوانین کی۔ بدقسمتی سے ان قوانین کو یہ جو نام نہاد جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف، اس سے کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قانون ہے، اور اس قانون پر کسی نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، لیکن یہ ایسے ہے جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر قوانین ہیں، ہمیں کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ قانون ہے، اگر ہم جرم کریں گے تو وہ ہمارے اوپر لاگو ہوگا۔ تو یہ قوانین ابھی بھی تطبیق کے قابل ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا خیال میں اس مسئلے کی طرف آؤں گا۔ یہ جو مسنگ پرسنز کا یا گمشدہ افراد کا کیس ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی محنت یا ٹھوس کام ہم لوگوں نے کیا تھا۔ میں جب سینٹ میں تھا تو انسانی حقوق کی کمیٹی میں ممبر تھا۔ فرد اللہ بابر صاحب تشریف رکھتے ہیں، رضا ربانی صاحب اور نسرین جلیل صاحب اور سینیٹرز تھے۔ یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا جب یہ مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ 2013 سے ہم نے اس پہ کافی کام کیا، اور ہم اس نتیجے میں پہنچے کافی تحقیق کے بعد، پوری کمیٹی نے کافی 6-7 ماہ 8 مہینے کام کیا۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انٹر سروس انٹیلیجنس ISI، اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، چونکہ ان کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہے، پھر وہ تردید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پکڑا۔ تو کافی غور و خوض کے بعد ہماری کمیٹی نے وزارت دفاع کو خط لکھا۔ ہم نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس لاقانونیت کی وجہ سے قانون نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ایسا قانون بننا چاہیے۔ اور ہم نے قانون کا خاکہ بھی بنایا، آؤٹ لائن، اور وہ بھی ان کو بھیجا، اور ہم نے کہا آپ اپنا نقطہ نظر ڈیفنس منسٹری کو، ہم نے کہا شروع میں انہوں نے کہا، جنرل آصف یاسین مالک صاحب ڈیفنس سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے، اور جواب تیار ہو گیا ہے، انہوں نے ہماری کمیٹی میں آ کے کہا، لیکن یہ کہ وہ جواب پھر آیا نہیں۔ کافی ہم نے انتظار کیا، خط و کتابت کی، جواب نہیں آیا۔ جب وہ نہیں آیا تو پھر ہم وہ تجویز لے گئے سینٹ میں، پلینری سیشن میں ہم نے پیش کیا، اور سینٹ نے اس کی منظوری دی۔ سینٹ نے کہا کہ اس طرح کا قانون بننا چاہیے۔ یہ سینٹ کا متفقہ فیصلہ تھا، اپوزیشن اور حکومت دونوں کے لوگوں نے اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی، ایک شخص نے بھی نہیں کی۔ تو اس میں ایک رولز کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ 60 دن کے اندر وہ قانون آ جاتا۔ اگر وہ آ جاتا تو اس کے اوپر بحث ہوتی، منظور یا نامنظور کا فیصلہ ہوتا، اور اگر نہیں بھی آنا تھا تو پھر حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کہے کہ کیوں وہ نہیں لا رہی اس قانون، وجوہات بیان کرے۔ بدقسمتی سے ان دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہوئی، اور وہ یعنی نہ وہ قانون آیا، نہ حکومت نے بتایا کہ وہ کیوں وہ قانون نہیں لانا چاہتی۔ تو اس کے بعد میں تو ریٹائر ہو گیا، ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ یہ پاگل قسم کے لوگ ریٹائر ہو جائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن پھر یہ ہوا کہ 2017 میں فرد اللہ بابر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور سینیٹروں نے جب سینٹ میں کمیٹی آف دا ہول بنی، جب پوری سینٹ ایک کمیٹی میں، ایک طاقتور کمیٹی میں تبدیل ہوا، اس کمیٹی نے دوبارہ یہ تجویز اٹھائی، اور دوبارہ اس پر بحث ہوئی، اور دوبارہ اس نے منظوری دی۔ اور اس کے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو سینٹ کے لیے سنجرانی فارمولہ آیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی بہت سے لوگ اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے، میری ناقص رائے یہ ہے
کہ اس لیے آیا کہ یہ بار بار سینٹ میں یہ تجویز آتی ہے تو اس کو ایسے طریقے سے چلایا جائے کہ فلٹر لگایا جائے کہ سینٹ میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ ظاہر ایجنڈے کی منظوری دیتا ہے تو وہ ایجنڈے پہ اس کو چھوڑے گا نہیں تو وہ کیا بات آئے گی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ معلوم بات ہے, یہ بالکل یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. ہمیں پتہ ہے یہ جو لوگ رہے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس کے پاس تھے, یہ سب کو پتہ ہے کس نے اٹھائے تھے. اصل بات یہ ہے کہ اتنی بڑی لاقانونیت, ہماری عدلیہ کہاں ہے, ہمارے پارلیمان کہاں ہے, ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں کہاں ہیں, یہ سوال میرا خیال پوچھنا چاہیے. عدلیہ کا بھی برا حال ہے, پتلا حال ہے. ججوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. وہ مجھے یاد ہے مارچ 1976 میں جب حیدرآباد میں سازش کیس چلا رہا تھا نیشنل عوامی پارٹی کے کارکنوں اور لیڈروں پر, میں بھی ان گناہ گاروں میں سے تھا. مجھے یاد ہے پہلے دن جب ہماری سماعت ہوئی وہ جیل کے اندر ہوتی تھی اور اسی ہال میں جس میں فیض احمد فیض وغیرہ پر مقدمہ چلا تھا 1951 میں, تو وہاں پہ مجھے یاد ہے جب جج پہلے دن آئے تو ولی خان صاحب, ہمارے قائد عبدالولی خان صاحب نے اٹھ کر کہا کہ مائی لاٹ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے آپ ججوں کو جیل میں دیکھ کر. انہوں نے کہا ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں گے, ہمیں جیل سے نکالیں گے, لیکن ایسے لگا ہے کہ ہم آپ کو کھینچ کے جیل میں لے آئے ججوں کو. یہ بات سن کے حبیب جالب نے, جو ہمارے ساتھ ملزموں میں سے ایک تھے, حبیب جالب شاعر عوام, انہوں نے کہا کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں, یہ منصف بھی تو قیدی ہیں, ہمیں انصاف کیا دیں گے, لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں یہ جو سزا دیں گے. تو یہ عدلیہ کی کہانی جو ہے وہ بھی ایسی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے, دیکھیں اس کو بات کو ذرا آگے میں بڑھانا چاہتا ہوں. بلوچستان میں یہ مسئلہ زیادہ شدید ہے, اٹھانے کا مسئلہ یا اغوا ہونے کا مسئلہ. ابھی خیبر پختونخوا میں بھی ہے یہ جو وار آن ٹیرر کے بعد, اور پورے ملک میں ہے. پنجاب میں بھی ایک آدھ کیس ہوا ہے. لیکن میری گزارش یہ کہ یہ بلوچستان میں زیادہ اس لیے ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, ہم یہ آج ہماری بہنیں فریاد کر رہی ہیں, ہمارے بھائی اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم ریک و ڈک پہ بات کرنے کی فرصت کہاں ہے ہمارے پاس. ہم تو گمشدہ لوگوں کی بات کریں گے, ہم تو اس میں مبتلا رہیں گے, اس غم میں, اس دکھ میں. ہم اس پہ کیا بات کریں گے کہ گوادر کا سودا کون کر رہا ہے, کس کے ساتھ کر رہا ہے, کیا قیمت ہے, کون لے رہا ہے. تو گزارش ہے کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ ہمارا حشر, یہ ہماری حالت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی وجہ یہ ہے. لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, پاکستان ایک نیا ملک ہے. یہ چین نہیں ہے کہ جو 3000 سال سے یا 2500 سال سے, یا ایران پرشیا 2500 سال سے ملک ہے. یہ نیا ملک ہے. اس کو 74 سال ہو گئے ہیں, اور 74 سال میں ایک دفعہ ٹوٹ بھی گیا ہے, 23 سال کے بعد ٹوٹ گیا تھا. اور ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی تھی جو آج ہم جس کا ماتم کر رہے ہیں. جرنیلوں نے سیاست میں حصہ لیا. آپ حمود الرحمان کمیشن اٹھا کر پڑھیں. میری تجویز یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کو سلیبس میں داخل کیا جائے, پاکستان کے نصاب میں, تعلیمی نصاب, کہ ہم سیکھ سکیں. اس میں صاف لکھا ہے کہ ملک اس لیے ٹوٹا کہ جرنیلوں نے سیاست میں حصہ لیا. برحال حاضر سروس جرنیلوں نے سیاست میں حصہ لیا, لکھا ہوا ہے. اور اس نے نام لیا کہ فلاں فلاں پہ مقدمے چلنے چاہیے. اور مقدمے تو چلے نہیں, لیکن اس کو چاپنا تو چاہیے تاکہ پتہ چلے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نیا ملک ہے. ہم ایسی وقت میں بات کر رہے ہیں جو دسمبر ہے, 16 دسمبر کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. اور خدا نخواستہ یہ اس طرح کی چیزیں اس طرح سے نہیں چلے گا. یہ ملک اس طرح نہیں رہ سکتا کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں اور لوگوں کو فریاد کرنے پر مجبور کر دیں. یہ کب تک چلے گا, کب تک رہے گا پھر. لیکن جو اصلی بات ہے یہ ہے کہ میرے خیال میں تھوڑی سی ایک امید کی کرن یہ جاگی ہے کہ پنجاب میں کچھ بیداری دیکھنے کو ملی ہے, جو بڑی خوشی حوصلہ افزا بات ہے. کہ جو یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے آتی ہے. ظاہر میڈیا پر تو ہمارا کنٹرول ہے, میڈیا کا تو حال پتلا ہے, لیکن جو تھوڑی بہت باتیں نکلتی ہیں اس میں یہ کہ پنجاب میں لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, جو اصل حکومت ہے, اصل اقتدار ہے, وہ کس کے پاس ہے. تو دیکھیں نا اب, لیکن یہ اصل اقتدار بھی ایسے لوگ ہیں. آج بھی وہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے اس کا بیان چھپا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ڈسپیئر لوگ ہیں. ارے بھائی, یہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں ہمارے پختونخوا میں, یہ تو یہ لڑائی کے میدان ہیں. جو انٹرنمنٹ سینٹر میں لوگ پڑے ہوئے لڑائی کے لیے گئے تھے. اب ایسے اگر ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہوں گے, اس کو ہمارے ملک میں لوگ سنجیدہ نہیں لیں گے, باقی دنیا کے لوگ کیا سیریس ان سے بات کریں گے. تو یہ اس طرح کے بیانات دے کے خود کو شرمسار نہ کریں, ملک کو شرمسار نہ کریں. کم از کم آپ نہیں کر سکتے تو کہ نہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے, نہ کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور پنجاب میں جو بیداری ہے اس سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں
کہ پاکستان کو ایک وفاقی جمہوری ملک بنائے گی، اور اس کے لیے بڑا یعنی اس کے اندر کافی پوٹینشیل ہے، اور اگر ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ترقی اور اقتصادی ترقی میں تعاون کریں تو بڑا ایک چانس اس ملک کے لیے ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ جو جرنیل شاہی ہے، جرنیل شاہی کا خاتمہ کیے بغیر اس ملک میں کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ان اناؤنس مارشل لا ہے۔ یہ دیکھیں نا ہمارے صوبے میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور میں کیا ہے؟ ایکشن ان ایڈ سول پاور تو مارشل لا ہے۔ فوج گرفتار کر سکتی ہے، فوج جیل خانے بنا سکتی ہے، یہ تو قانون میں تو نہیں ہے۔ تو گزارش ہے کہ یہ اس طرح کا نہیں چلے گا، اور یہ جو حل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے، ملک کو خطرہ باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے، اور انہی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ پالیسی ایسی ہے، مجھے عطا شاد کا شعر مجھے یاد دلاتی ہے جس میں کہا تھا کہ موم کے مکانوں میں دھوپ کی تمازت ہے، موم کے مکانوں میں دھوپ کی تمازت ہے، وہ بھی لے کے آئے ہیں سائبان شیشے کا۔ شکریہ۔